بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد صدیق صاحب جو وزٹنگ لیکچرر ہیں علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی میں. آج ہم ان سے جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں. تو سر آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. تو سر سب سے پہلے تو میں آپ سے سر جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی لائف جرنی کو مختصر ڈیفائن کرے کہ کیسے آپ نے اسٹارٹ لیا. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ممتاز بھائی کہ آپ نے ٹائم نکالا. پہلی بات تو یہ کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور کوئی ایسی پرسنالٹی یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں. اور یقیناً ہر انسان کی زندگی میں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ہو سکتا ہے وہ خود تو اتنا فائدہ نہ حاصل کر سکا ہو، لیکن ان کو دیکھ کر یا سن کر کوئی اور شخص یا کوئی اور اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کو اس حوالے سے بہتر کر سکتا. جی میری پیدائش کراچی کی ہی ہے، اور کراچی کے قریب ہی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے ہب چوکی، وہاں بچپن گزرا ہے. پرائمری تعلیم وہیں حاصل کی ہے. اور اس دوران جب کلاس 4 میں تھا تو کمپیوٹر کا شوق ہوا مجھے سیکھنے کا، اور اس کے لیے میں سائیکل پہ 3-4 کلومیٹر جایا کرتا تھا. اور وہ سفر میرے لیے اس وقت بہت کٹھن تھا کیونکہ ایج بھی کم تھی، لیکن شوق میں وہ چیزیں الحمدللہ اس وقت سیکھ لیں. اور اس وقت پینٹیم 2 کمپیوٹر جو ہے نا ایک بڑی بات ہوتی تھی. اس وقت الحمدللہ جو سیکھا تھا کمپیوٹر، اس کا فائدہ آج تک ہو رہا ہے، اور ہر جگہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے کمپیوٹر کی وجہ سے، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں، ٹیچنگ میں، مینجمنٹ میں. اور اسی طرح پھر پرائمری تک تعلیم وہیں حاصل کی میں نے. اور اس کے بعد پھر جو ہے میں دوبارہ کراچی کی طرف بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں پھر وہاں میٹرک تک تعلیم پھر وہاں حاصل کی. 9-10 میں جب ہم تھے تب ہمیں علیمیہ انسٹیٹیوٹ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے پتہ چلا، اور اس وقت سے پھر ایک شوق پیدا ہوا کہ ایسے ادارے میں ہم جائیں کہ جہاں ہم مطلب ماڈرن ایجوکیشنز بھی حاصل کریں اور اسلامک نالج بھی ہم گین کر سکیں. تو الحمدللہ پھر یہ موقع بھی، یہ سعادت بھی ملی کہ داخلہ بھی مل گیا اسلامک سینٹر میں 2010 میں. تو اس کے بعد سے پھر لائف بالکل چینج ہو گئی، کیونکہ یہاں کے انوائرمنٹ، یہاں کا معاملہ اسلامک سینٹر کا، پھر یہاں اگر مجھے کچھ چیزوں کا اپنے حوالے سے آئیڈیا ہوا کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں لکھنے کی صلاحیت کسی حد تک بنیادی طور پر میرے اندر موجود ہے. تو میں نے پھر کوشش کی ابتدائی کچھ چیزیں ایسی کرنے کی جن میں ابتدائی طور پر مجھے مایوسی بھی ایک طرح سے ہوئی، مشکلات کا سامنا بھی ہوا، لیکن الحمدللہ وہ کوشش جاری رہی. تو پھر ایک وقت آیا کہ کچھ بکس بھی منظر عام پر آئیں، اور اس سے الحمدللہ پھر بہت موٹیویشن ملی. اور ساتھ ہی پھر چھوٹی موٹی اسپیچز کے حوالے سے اور پھر سیر و سیاحت کے حوالے سے میرا ایک بچپن سے مزاج رہا ہے. تو اس طرح سے زندگی جو ہے کٹ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. ریسنٹلی ایم فل چل رہا ہے میرا کراچی یونیورسٹی سے، اور کچھ ٹیچنگ سے وابستہ ہوں الحمدللہ. سر ماشاءاللہ بہت بہترین آپ نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا. سر وہ سیر و سیاحت کے بارے میں آپ بڑے ماشاءاللہ ایسے سمجھے انہماک لگتے ہیں، بڑا شوق رکھتے ہیں. تو یہ شوق کس وجہ سے پیدا ہوا اور کیوں آپ سیر و سیاحت کرتے ہیں اور کن کن علاقوں کو گھوم چکے ہیں آپ؟ کچھ شوق ایسے ہوتے ہیں انسان کے جو انسان کی طبیعت اور مزاج میں وہ شامل ہوتے، لیکن پھر بعض احباب کو شاید اس طرح سے موقع نہیں مل پاتے، ان کو کریٹ نہیں کر پاتے. لیکن میرا کیونکہ بیسیکلی ایک شوق ہے کہ میں مختلف جگہوں پر جاؤں، مختلف جگہوں پر دیکھوں، کیونکہ دنیا میں گھومنے سے اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں دیکھنے سے ایک انسان کی ایک تو صرف طبیعت میں خوشی اور بہار پیدا ہوتی ہے، بلکہ بندہ غور کرے کہ پوری کائنات جتنی خوبصورت اور جتنی اچھی ہے تو اس کو بنانے والا، اس کا جو کریٹر ہے وہ کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت ہوگا. تو بنیادی طور پر سیر و سیاحت اصل میں اس جس بھی جگہ پر جاتے ہیں اس کے بنانے والے کی طرف بھی آپ کو اشارہ کرتی ہے، اور وہ مناظر، وہ چیزیں دیکھ کر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا. تو بنیادی طور پر میرا بھی یہی شوق کہ مختلف جگہوں پر جانے سے ایک تو ایجوکیشن، لرننگ، نالج گین ہوتی ہے کہ مختلف کلچر، مختلف لوگ، مختلف مزاج، مختلف رہن سہن کے انداز، پھر مختلف زبان، اور پھر مختلف مناظر، کیونکہ ہر منظر کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، ایک اپنی اس کی بیوٹی ہے. بعض لوگ صرف شاداب جو باغ ہیں سرسبز ان کو صرف وہ سمجھتے ہیں کہ بیوٹی ہے، حالانکہ اگر بلوچستان کے پہاڑوں کو بھی آپ دیکھیں جو بالکل بظاہر جو صرف نظر بنجر سے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے وہ بھی. اور ان مناظر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھ کر غور و فکر کریں تو یہ مناظر باقاعدہ آپ سے بات کرتے ہیں. آپ فیل کریں گے کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ اپنی چیزیں ان سے شیئر کرتے ہیں، تو ایک دلی طور پر سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے. تو میں آڈینس کو بھی کہوں گا کہ جب بھی کوئی چھوٹا سا موقع
موقع ایسا ملے تو ضرور اویل کیا کریں. اور گھومنے کا صرف مقصد مذاق مستی ہی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ لرننگ اور کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کر رہے، اور پھر اس چیز کو، اس سفر کو بندہ کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرے. تقریباً پورا پاکستان جو ہے، مین علاقے جتنے بھی ہیں، ناردرن ایریاز ہیں، پھر بلوچستان کے علاقے ہیں، سندھ پنجاب کے، تو تقریباً الحمدللہ میں وزٹ کر چکا ہوں. اور ابھی یہ شوق جاری ہے. اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جو ایریے کچھ باقی ہیں ان کو بھی وزٹ کیا جائے. باقی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری بھی کوشش کریں گے کہ وہاں بھی جو ایسی جگہیں ہیں ان کو بھی وزٹ کیا جائے. تو سر ہر انسان کسی نہ کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی انسپریشن ضرور ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اب تک آپ 3 کتابیں لکھ چکے ہیں. جی الحمدللہ 4 کتابیں ہیں. تو یہ لکھنے کی انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ کوئی تو ہوگا نا جس سے آپ متاثر ہوں گے، کوئی چیز پڑھی ہوگی، کچھ کسی کی رائٹنگ پڑھی ہوگی تو اس سے انسپائر ہو کر آپ کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا. تو وہ آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، انسپائریشن کہیں نہ کہیں سے انسان کو ملتی ہے، اور بالخصوص انسان کو خود کہیں اپنی صلاحیت کا جب اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرف جا سکتا ہے. بنیادی طور پر کچھ رسالے تھے ایسے کہ بچپن میں جو 9-10 کے دوران میں پڑھتا تھا، اور اس دوران مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھ کے ایک رسالے میں بھیجا تھا، لیکن جو پبلش نہیں ہوا اس وقت، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ پبلش ہو سکے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس رسالے کی طرف سے مجھے اس رسالے کی مین جو ٹیم تھی اس کے اندر شامل ہونے کی بھی آفر آئی تھی الحمدللہ، لیکن وہ ایک وقت کے بعد آئی تھی. لیکن وہ ابتدا وہاں سے ہوئی. اور بنیادی طور پر جو میں اس لکھنے کی فیلڈ کی طرف سے آیا، وہ ایک سمجھ لیں ایک چیلنج کی نوعیت کی ایک صورتحال میرے سامنے آ گئی تھی ایک ایشو کے حوالے سے. تو اس میں کچھ ایسا معاملہ تھا کہ کچھ ڈسکشنز ہو رہی تھی، اور ایک مسئلہ تھا اس پر ذرا اختلافات کی نوعیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس پہ دلائل سے کوئی بات کرنی تھی. تو وہ ایک چیلنج میرے سامنے آیا تھا. تو اس چیلنج کو پھر میں نے سوچا کہ تحریر کے طور پر کوشش کی جائے اس کے اندر. تو اصل میں مجھے جو موٹیویشن ملی ہے وہ تو ملی ہے اس چیلنج کی وجہ سے کہ جو میں لکھنے کی طرف آیا. باقی رائٹرز تو بہت سارے ہیں جن سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بچپن میں، پھر ابتدائی طور پر کچھ ناولز نسیم حجازی کے ہیں، ان کو پڑھ کے ایک تو عربی اردو جو گرامر ہے، پھر فارسی اور عربی سے کیونکہ اس کا لنک ہے بہت زیادہ، تو اس کی بنیادی چیزوں کے حوالے سے شغف پیدا ہوا، اور ان کو پڑھنے اور لکھنے کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئیں. اور اسی طرح مختلف موٹیویشنل جو رائٹرز ہیں ان کی کتابوں سے آئیڈیا، پھر کچھ رسالے، شمارے رسالے اور ڈائجسٹ وغیرہ ہیں، ان کو پڑھنے سے ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی. اور سب سے زیادہ جو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے ان معاملات میں وہ سفر نامے ہیں. مختلف سفر نامے مستنصر حسین تارڑ صاحب کے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کی کتابیں، بالخصوص پھر اشفاق احمد صاحب ان کی کتابیں اور ڈرامے، ان چیزوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں بھی اس طرف آؤں لکھنے کے حوالے سے. تو اس طرح سے ابتدا ہوئی، پھر بعد میں تو دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی رہی ساتھ ساتھ. بہت خوب سر جیسا کہ آپ سے گفتگو ہوئی تھی پہلے بھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے راہ علم و عمل کے حساب، آپ اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور وہ رسالہ چل رہا ہے. اس رسالے کو شائع کرنے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ آخر کیوں آپ اس رسالے کو تقریباً چھپواتے رہتے ہیں؟ اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ کے کیا مقاصد تھے کہ ایسا رسالہ ہونا چاہیے جو راہ علم اور عمل کی راہیں ہموار کرے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. اور بنیادی طور پر جیسے بھی میں نے ایک بات بھی کی تھی کہ میں نے جب پہلا آرٹیکل لکھا تھا تو وہ قابل اشاعت نہیں تھا، شائع نہیں ہوا، جس سے میں کافی ڈس ہرٹ ہوا تھا. آج بھی وہ آرٹیکل میرے پاس رکھا ہوا ہے تو میں کبھی دیکھتا ہوں. تو ابتدائی طور پر کوئی بھی شخص بہت اچھا رائٹر نہیں ہوتا، جی سر، مطلب وہ مسٹیکس کرتا ہے. تو میرے ذہن میں کہ اس وقت سے وہ چیز چل رہی تھی، پھر جب خود اس شعبے سے وابستہ ہوا تو وہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ جو نیو رائٹرز ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، جن کی تحریریں بڑے رسالے، اچھے رسالے نہیں شائع کرتے، تو ایک کوئی چھوٹا سا پلیٹ فارم ہم ان کے لیے شروع کریں جو بالکل نیو رائٹرز ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم ملے جہاں وہ اپنی غلطیوں سے پر تحریریں جو ہے نا لکھ کر بھیج سکیں اور وہ شائع کروا سکیں. تو ہم نے پھر اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی، ہماری مینجمنٹ بھی ساری اسٹوڈنٹس کی تھی، اس کی لکھنے والے بھی اسٹوڈنٹس تھے، تو ہم نے نیو رائٹرز کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لکھیں. اس کی وجہ سے 2-4 ایسے دوست ہیں ماشاءاللہ جو پراپر، جنہوں نے ابتدا اس رسالے سے کی تھی، 2016 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے پھر اب تک ان کے بہت آرٹیکل چھپ چکے ہیں انٹرنیٹ پر اور دیگر جگہوں پر بھی، رسالوں میں. تو بہت اچھا، اس سے ابتدا ان کو وہاں سے ملی، پلیٹ فارم ملا، شروعات وہاں سے انہوں نے کی، اور اب ماشاءاللہ بہت اچھے رائٹر بن چکے ہیں. تو یہی میرا اس وقت بھی مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے خیر اب کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. جی سر. تو جو فرسٹ شمارہ ہم نے شائع کیا، مجھے یاد ہے
کہ اس کو شائع کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، تو میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی یاماہا 100 موٹر سائیکل تھی، تو اس رسالے کو شائع کرنے کے لیے میں نے وہ موٹر سائیکل سیل کی تھی. وہ موٹر سائیکل سیل کر کے اس سے رقم ملی تھی جو اس سے ہم نے وہ رسالے پبلش کروائے تھے. اور اس وقت اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، تو ہم نے رسالے کو زیادہ پبلش کروا دیے، جن میں سے کچھ تو ابھی بھی باقی رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب ایک اندازہ ہو گیا کہ اب آگے ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ایسی ٹیکنیکس کچھ سامنے آئیں ہمارے پاس کہ اب ہم نے الحمدللہ اپنے جتنے اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے طور پہ اتنے شمارے شائع کر لیتے ہیں. اور چھوٹے سے پیمانے پہ کام ہے، لیکن اس کو ہم PDF میں بھی وائرل کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اب کچھ دن پہلے کینیڈا سے بھی ایک دوست کا ای میل آئی تھی، تو وہ بھی رسالہ چاہ رہے تھے کہ مجھے وہاں تک ملے. تو اسی طرح سے چھوٹا سا کام ہے، انسان چھوٹا سا کام کرتا ہے لیکن وہ پھر ایک وقت میں کہاں پہنچتا ہے اس کا اندازہ ہمیں خود بھی نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ راہ علم و عمل کا یہی مقصد تھا، اور اس میں الحمدللہ اللہ نے کامیابی سے نوازا. اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ اب تک یہ جاری ہوگا سلسلہ؟ جی اب تو تک جو ہمیں دوست دیکھ رہے ہیں، جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا جو نئے لکھنے والے ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے وہ آرٹیکل آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں؟ کوئی رابطہ کر کے اپنے آرٹیکلس چھپا سکیں جن کے وہ ہیں لیکن پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ چھپتے نہیں ہیں، تو ان دوستوں کو آپ تک پہنچنے کے لیے کس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل سمپل، اس کا ہمارا فیس بک پیج بھی موجود ہے راہ علم و عمل کے نام سے، اور اسی طرح سے ہماری جی میل ID ہے راہ علم و عمل @gmail.com. وہاں آپ اپنا جو بھی مضمون ہے وہ ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں، چاہے موبائل سے ٹائپ کر کے بھیجیں، چاہے ورڈ کی فائل بھیجیں، یا ڈائریکٹلی ٹائپ کر کے اس کو سینڈ کر دیں. تو اس کو تھوڑی بہت چینجنگ کر کے اس کو تھوڑا سا بہتر بنا کے اس کو پبلش کر دیا جائے گا. اور موسٹ ویلکم، جو نیو رائٹرز ہیں بیسیکلی ہے ہی رسالہ ان کے لیے، تو ضرور آپ اس میں بھیجیں، اور انشاءاللہ ہم شمارے میں آپ کے مضامین شائع کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی موٹیویشن ہوگی، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی موٹیویشن کا سبب بنے گی. یہ ویورز آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے سر صدیق صاحب. میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن میں سر کی ای میل ڈال دوں گا. جو نئے لکھنے والے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں تو ان کو چھاپنے کا وقت آ گیا ہے، یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے. تو صدیق صاحب بہت ہی پیارے انسان ہیں. تو سر آخر میں بس آپ کو یہی کہوں گا، جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیجز تو بہت سارے ہیں، لیکن کیونکہ اب جس طرح سے ہماری گفتگو چلی ہے کام کے حوالے سے، رائٹنگز کے حوالے سے، تو جو بھی اسٹوڈنٹ یا دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی میدان میں، رائٹنگ تو چلیں ایک شعبہ ہے، لیکن کسی بھی میدان میں وہ کوئی کام وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام کسی بڑے لیول پر پہنچے، تو اس کے لیے صرف ان کو کرنا یہ کہ اس کی ابتدا کر دیں، اس کو کر دیں کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، بس وہ کر دیں. اور پھر اس کے نتائج کا جو ہے نا امید لوگوں پر اس کی نہ رکھیں کہ لوگ اس کو لائک کریں گے نہیں کریں گے، پتہ نہیں پوسٹ پہ میرے شیئر ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگ اس کو پسند کریں گے تنقید کریں گے کیا کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں. آپ ایک پازیٹیو کام جو آپ سمجھتے ہیں چھوٹا سا ہی کیوں نہ، اس کو ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیں، اور اس کو اپنے طور پر آپ وائرل کر دیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کے جو قدردان ہیں وہ آپ کو ایک مدت بعد ملیں گے. انسان کا یہ معاملہ ہے کہ انسان کو جو بھی قدردان ملتے ہیں وہ فوراً نہیں ملتے. بعض اوقات تو صدیوں بعد کوئی قدردان ملتا ہے، آپ کو گزرے ہوئے جو ہے نا سالوں گزر چکے ہوتے ہیں، پھر آپ کی تحریر یا آپ کی کوئی چیز کسی کے سامنے آتی ہے قدردان کے سامنے، وہ پھر اس کو قدر کر کے آگے اس کو پہنچاتا ہے. تو لہٰذا امید جو بھی آپ کام کریں اس کی امید بہتری کی بھلائی کی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھیں کہ اس کا جو بھی ریوارڈ ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گا. باقی وہ پھر کتنی وائرل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، وہ کتنوں تک پہنچنی نہیں پہنچتی، یہ بھی پھر آپ اپنے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کر کے پھر اللہ کی ذات پر یقین کریں، اور ہو سکتا ہے کئی سالوں بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملے، لیکن ملے گا ضرور رزلٹ. لیکن امید آپ نے صرف اللہ کی ذات سے رکھنی ہے، اور اپنی طرف سے اپنا انپٹ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا دے سکتے ہیں دے، تو رزلٹ اللہ کی ذات کی طرف سے ملے گا آپ کو انشاءاللہ. سر بہت بہت آپ کا شکریہ، اتنی پیاری باتیں بتائیں اپنی لائف جرنی کے بارے میں. چھوٹی عمر میں آپ نے یہ بڑے بڑے اقدام کیے ہیں، جیسے آپ نے ہی کہا کہ آپ نے اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو چھوٹے سے ابتدا کر دیں، اسٹارٹ کر دیں. تو بڑی مہربانی سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کے آنے کا سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.